بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اور آپ علیہ السلام کو اسلام میں ایک معزز نبی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اہل کتاب میں یوناح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا موجودہ عراق کے موصل علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا، لیکن ان کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور انہیں جھٹلاتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک ان کی ہدایت کے لیے کوششیں کیں، لیکن جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو آپ علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ان کے درمیان سے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن قوم نے آخری لمحے میں توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، لیکن راستے میں کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو سمندر میں پھینکا جائے تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو اور طوفان رک جائے۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور راتیں گزاری۔ اس دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور اس بار ان کی دعوت پر قوم ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں اور ان کی وفات کی جگہ کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مزار عراق میں موصل کے قریب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بھی دور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں کئی کرامات اور معجزات کا ذکر ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حضرت یونس علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہیں۔ یہاں چند اہم کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سب سے مشہور کرامت یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور راتیں زندہ رہے اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں مذکور ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں سلامت ساحل پر اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر
جب عذاب کے قریب پہنچی اور اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی کرامتوں میں سے ہے کہ ان کی دعاؤں اور کوششوں کے سبب پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کر ساحل پر آئے تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا جس کے بڑے بڑے پتے تھے۔ اس درخت نے آپ علیہ السلام کو سایہ دیا اور آپ علیہ السلام کی صحت بحال ہونے میں مدد دی۔ یہ درخت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بڑی کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک اور کرامت یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو اس بار قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب ایمان لے آئے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بڑی کامیابی اور کرامت تھی۔ یہ تمام کرامات حضرت یونس علیہ السلام کو نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ یہ واقعات مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت پر یقین دلانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اپنا فرما بردار بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔